بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امت مسلمہ میں جس گروہ نے سب سے پہلے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعامل صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو نظر انداز کر کے قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے اور اپنے فہم و استدلال کی بنیاد پر قرآن مجید کے احکام و قوانین کے تعین کا راستہ اختیار کیا، وہ خارج کا گروہ ہے۔ خارج کے بارے میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی موجود ہے کہ میری امت میں ایک گروہ ایسا آئے گا جو قرآن کریم کی بہت زیادہ تلاوت کرے گا، اس کی نمازیں اور روزے بھی عام مسلمانوں کو تعجب میں ڈالنے والی ہوں گی، لیکن قرآن مجید ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ قرآن مجید کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات منقول ہیں، جن کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر واپس تشریف لاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے 20 میل دور جارانہ کے مقام پر قیام پذیر تھے اور اپنے ساتھیوں میں مال غنیمت کے حصے تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ اور غزوہ حنین کے موقع پر نئے مسلمان ہونے والوں کو ان کی تالیف قلب کے لیے ترجیح دیتے ہوئے مال غنیمت کا زیادہ حصہ دے رہے تھے، جس پر بنو تمیم کے ایک صاحب ذوالخیسرہ نے اعتراض کر دیا کہ جناب آپ عدل سے کام لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت غصے کی کیفیت میں جواب دیا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شخص کا سر قلم کرنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اس طرح لوگ کہنے لگیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی قوم میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن مجید کی تلاوت اور نماز روزے کا بہت زیادہ اہتمام کریں گے، لیکن وہ دین ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا اور وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے کمان سے تیر نکل جاتا ہے، اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ خارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی آپ کو بتائیں گے۔ خارج سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سلوک کیا، یہ بھی تفصیل سے آپ کو بتایا جائے گا۔ اور دوستو، خارج کی پہچان بظاہر دیکھنے سے کیسے کی جا سکتی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو اس لیے ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، وہ شرائط جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خارج سے طے کی تھیں کہ نہ وہ کسی کا خون بہائیں گے، نہ کسی پرامن کو ہراساں کریں گے اور نہ راہزنی کریں گے، اگر وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جنگ ہوگی۔ چونکہ خارج اپنے ہر مخالف کو کافر گردانتے تھے اور اس کے خون اور مال کو جائز سمجھتے تھے، انہوں نے پہلی مرتبہ اسلام میں حرمت والے خون بہائے، اور متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے طے شدہ ممنوع امور کی خلاف ورزی کی۔ اس خلاف ورزی کی عینی شاہد خود خارجی تھے۔ ایک عینی شاہد نے کہا، میں نہروان والوں کا ساتھی تھا، پھر مجھے ان کے معاملات پسند نہیں آئے، لیکن میں چپ رہا، مبادا مجھے قتل کر دیں۔ ایک مرتبہ میں ان کے ایک گروہ کے ساتھ تھا، ہم ایک بستی کے پاس آ گئے، ہمارے اور اس بستی کے درمیان ایک نہر تھی۔ اس دوران ایک آدمی گھبرایا ہوا بستی سے نکلا، وہ اپنی چادر گھسیٹ رہا تھا۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا، شاید ہم نے تمہیں خوفزدہ کیا ہے؟ وہ بولا، ہاں۔ وہ کہنے لگے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، یہ سب اسے جانتے ہیں اور میں نے بھی اسے پہچان لیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابن خباب ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم اپنے والد سے ایک حدیث بیان کرتے ہو جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو؟ ابن خباب نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فتنہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا، اس میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا،
اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر تمہارا اس فتنے سے واسطہ پڑے تو اللہ کے مقبول بندے بن جانا۔ ان لوگوں نے ابن خباب اور ان کی لونڈی کو پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑے۔ راستے میں کھجور کے ایک درخت کے قریب سے گزرے، اس کا پھل زمین پر گرا ہوا تھا۔ ایک شخص نے اسے اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یہ زمین کا پھل ہے، تم نے اپنے لیے اسے کھانا کس طرح صحیح سمجھا؟ یہ سن کر اس نے پھل منہ سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ پھر وہ لوگ راستے میں ایک خنزیر کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے ایک نے اس خنزیر پر تلوار ماری اور اسے ہلاک کر دیا۔ ان میں سے بعض نے کہا، یہ تو زمیوں کا خنزیر تھا، تم نے اسے کیوں مارا؟ عبداللہ بن خباب نے کہا، کیا میں تمہیں ان سب باتوں سے زیادہ حرمت والی چیز نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا، ضرور بتائیے۔ انہوں نے کہا، وہ میں ہوں۔ لیکن وہ یہ بات سنتے ہی عبداللہ بن خباب کو نہر کے پاس لے گئے، وہاں انہیں شہید کر کے نہر میں پھینک دیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے ان کا خون پانی کی سطح پر اس طرح بہتے دیکھا جیسے وہ جوتے کا تسمہ ہے جو پانی پر تیرتا چلا جا رہا ہے، یعنی پانی میں حل نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر انہوں نے لونڈی کو بلایا، وہ بیچاری حالت حمل میں تھی۔ انہوں نے اس کا پیٹ چاک کیا اور اس کا حمل گرا دیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے اب تک ان لوگوں سے زیادہ بغض و عناد والے لوگ کبھی نہیں دیکھے، تاکہ ایک مقام پر مجھے ان سے الگ ہو جانے کا موقع مل گیا اور میں وہاں سے کھسک گیا۔ اس قسم کی قتل و غارت گری نے لوگوں کے دلوں میں ان کی دہشت بٹھا دی۔ ان کی سب سے زیادہ وحشیانہ حرکت یہ تھی کہ انہوں نے ایک حاملہ عورت کا پیٹ چاک کر ڈالا اور عبداللہ کو اس طرح ذبح کیا جیسے کسی بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ لوگوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے، تاکہ انہی میں سے بعض نے ان کے اس عمل پر سخت برہمی ظاہر کی اور کہا، اللہ تمہیں غارت کرے۔ کیا اسی مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدگی اختیار کی تھی؟ خارج سنگین قسم کے منکرات کے مرتکب ہوئے تھے، پھر بھی امیر المومنین نے ان کے خلاف لڑائی کے لیے جلدی نہیں کی، بلکہ انہیں پیغام بھیجا کہ وہ قاتل ان کے سپرد کریں تاکہ ان پر حد نافذ کی جائے۔ اس کے جواب میں انہوں نے بڑے تکبر اور عناد سے کہا، ہم سب قاتل ہیں۔ وہ لشکر جو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم سن 38 ہجری میں اہل شام کے خلاف تیار کیا تھا، اسی کو لے کر خارج کا رخ کیا اور دریائے نہروان کے مغربی کنارے پر فوج اتاری۔ خارج نہروان کے بالمقابل مشرقی کنارے پر تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا پورا ادراک تھا کہ جن لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین سے خارج ہو جانے کی نشاندہی فرمائی تھی، وہ یہی خارج ہیں۔ لہٰذا ان کی طرف نکلتے وقت وہ اپنے ساتھیوں کو ان کے خلاف قتال کی ترغیب دیتے رہے۔ خارج کے بارے میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیر المومنین کے پیروکاروں اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دلوں پر بہت اثر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، تمہاری قرات قرآن ان کی قرات قرآن کے بالمقابل کچھ نہیں ہوگی، نہ تمہاری نماز ان کی نماز کے ہم پلہ ہوگی، نہ تمہارے روزے ان کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے اور سمجھیں گے، یہ ان کے حق میں ہے، جبکہ وہ ان کے خلاف ہوگا۔ ان کی نمازیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گی، وہ اسلام سے اس طرح پار نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک ایسا آدمی بھی ہے جس کے بازو پر اس کا ہاتھ نہیں ہے، اس کے بازو کے سرے پر پستان کے نپل جیسی ایک چیز ہے اور اس پر سفید چند بال ہیں۔ تم معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل شام کے خلاف لڑنے کی بات کرتے ہو اور ان خارج کو چھوڑ رہے ہو جو پیچھے تمہاری آل و اولاد اور تمہارے مال کے بیچ میں رہیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حرمت والا خون بہایا ہے اور غارت گری کی ہے۔ اللہ کا نام لے کر ان کی طرف چل پڑو۔ یوں نہروان کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیں دین سے خارج ہونے والوں کے خلاف قتال کا حکم ملا ہے اور یہ لوگ دین سے خارج ہیں۔
جنگ سے پہلے خارج کو نصیحت کے بارے میں اگر دوستوں بات کریں تو خارج کے بالمقابل لشکر علی نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ دونوں کے درمیان نہروان کی نہر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ وہ قتال کی ابتدا نہ کریں تاں کہ مغربی طرف سے خارج نہر عبور کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارج کے پاس اپنے ایلچی بھیجے، انہیں اللہ کی یاد دلائی اور اپنے موقف سے باز آ جانے کی نصیحت فرمائی۔ برا بن عازب کو ان کی طرف بھیجا۔ وہ 3 روز تک خیر و بھلائی کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے ایلچی مسلسل ان کے پاس آتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کے ایلچی قتل کر دیے اور نہر عبور کر کے آگے آ گئے۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ خارج اس حد تک پہنچ چکے ہیں اور صلح اور جان کی حفاظت کی تمام کوششیں بار آور ثابت نہیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے تکبر اور عناد کی بنیاد پر حق کی طرف واپس آنے سے انکار کر دیا ہے اور قتال ہی پر تلے ہوئے ہیں، تو امیر المومنین نے اپنے لشکر کو منظم کرنا اور انہیں قتال کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے دائیں جانب حجر بن عدی، بائیں طرف شبس بن ربی اور ماکل بن قیس الریاحی کو گھڑ سواری کے لیے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور پیادوں پر ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کمانڈر مقرر کیا، اور اہل مدینہ جو 700 کی تعداد میں تھے ان پر قیس بن سعد بن عبادہ کو امیر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ خارج کے لیے امان کا جھنڈا بلند رکھیں اور انہیں ضمانت دیں کہ جو اس جھنڈے تلے آ جائے گا وہ امان میں ہوگا، اور جو کوفہ اور مدائن لوٹ جائے گا وہ بھی امان میں ہوگا۔ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے، ہمیں صرف وہ ظالم مطلوب ہیں جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگ واپس چلے گئے۔ ان کی کل تعداد 4000 کے قریب تھی۔ ان میں سے 1000 یا ان سے بھی کم عبداللہ بن وہب الراسبی کے ساتھ باقی رہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مد مقابل آ گئے۔ لشکر میں ان کے دائیں زید بن حسن الطائی، بائیں جانب شریح بن اوفی، گھڑ سوار حمزہ بن سنان اور پیادہ ہرکوس بن ظہیر السادی تھا۔ یہ سب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اصحاب کے مقابل لڑائی کے لیے تیار کھڑے تھے۔ دوستو، خارج حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے گھڑ سوار اور تیر انداز تھے، اور گھڑ سواروں کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اصحاب سے کہا، تم اس وقت تک رکے رہو جب تک وہ ابتدا نہ کریں۔ خارج یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، چلو جنت کو چلو، چلو جنت کو چلو۔ پھر انہوں نے ان گھڑ سواروں پر حملہ کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے آگے تھے۔ یہ گھڑ سوار دائیں اور دوسرے بائیں طرف چلے گئے۔ پھر ان کا سامنا تیر اندازوں سے ہوا۔ وہ لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہروں پر تیر برسانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھڑ سوار دائیں اور بائیں سے مڑتے ہوئے آئے، تیروں اور تلواروں سے حملہ آور ہوئے اور خارج کو زمین پر گراتے چلے گئے۔ ان کے امراء عبداللہ بن وہب، ہرکوس بن ظہیر، شریح بن اوفی اور عبداللہ بن سخبرہ سلمی قتل ہو گئے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے خارج میں سے ایک شخص کو تیر مارا، تیر اس کی پیٹھ میں پیوست ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، اے اللہ کے دشمن، تمہیں جہنم کی نوید ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تم جان لوگے ہم میں سے کون جہنم میں جانے کا زیادہ حقدار ہے۔ خارج کی ایک بہت بڑی تعداد اس لڑائی سے دور رہی، کیونکہ انہوں نے عبداللہ بن وہب سے ایک ایسا جملہ سنا جسے ان کا یقین متزلزل ہو گیا۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خارجی کو تلوار ماری تو وہ کہنے لگا، میں خوش ہوں کہ جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن وہب نے کہا، معلوم نہیں کہ جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف۔ بنی سعد میں سے ایک شخص فروہ بن نوفل الاشجعی نے کہا، میں تو دھوکے سے یہاں آ گیا، مجھے بھی اپنے موقف پر شک ہے۔ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت خارج سے علیحدگی اختیار کر لی اور ابو ایوب انصاری کے پاس چلے گئے۔
پھر لوگ آہستہ آہستہ ان کی صفوں سے کھسکنے لگے۔ مارکا مختصر تھا مگر شدید گھمسان کا مارکا تھا جو 9 صفر 38 ہجری میں پیش آیا۔ خارج کی صفوں میں سے بڑی تعداد قتل ہو گئی اور لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں اس کے برعکس صورتحال تھی۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ذوالصدیہ کے قتل کے اثرات کا۔ ذوالصدیہ کی شخصیت کے تعین میں مختلف روایات ملتی ہیں، ان میں کچھ کی سند ضعیف اور بعض روایات کی سند قوی ہے۔ احادیث میں ذوالصدیہ کے بارے میں کچھ خصوصیات بیان ہوئی ہیں، یعنی وہ سیاہ پوست تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ حبشی تھا، اس کے ہاتھ میں نقص تھا، اس کا ہاتھ چھوٹا سا تھا، بس کندھے سے کوہنی تک تھا۔ اس کے بازو کے آخر میں پستان کے نپل جیسا نشان تھا، اس پر سفید بال تھے، اس کے بازو میں ہڈی نہیں تھی، اس وجہ سے اس کا بازو لڑکھڑاتا رہتا تھا۔ عربی کے مختلف الفاظ کا ایک ہی معنی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نقص تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ جس نے یہ کہا تھا کہ ذوالصدیہ سے مراد ہرقوس بن ظہیر السعدی ہے، اس نے غلط کہا ہے، کیونکہ ہرقوس مشہور شخصیت ہے، اسلامی فتوحات میں اس کا بڑا کردار ہے۔ بعد ازاں اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا۔ مارکہ جمل کے موقع پر اس نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، پھر بھاگ گیا۔ یہ ہرقوس خارج کے بڑے لیڈروں میں سے تھا۔ البتہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کا نام سین سے ہرقوس تھا، یعنی سواد سے نہیں، سین سے تھا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کا نام مالک تھا، اس کا باپ کون تھا کوئی نہیں جانتا۔ جنگ کے اختتام پر اسے تلاش کیا گیا تو وہ مل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ اکبر، تمہیں اس کے باپ کا نام کوئی نہیں بتائے گا۔ لوگ کہنے لگے، ارے دیکھو دیکھو یہ مالک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کوئی اس کے باپ کا نام نہ بتا سکا۔ دوستو اگر خارج سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلوک کا ذکر کیا جائے تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ سے پہلے اور بعد خارج کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا۔ جو ہی مارکہ نہروان ختم ہوا، اپنے لشکر کو حکم دیا کہ پیٹھ پھیر کر واپس جانے والوں کا پیچھا نہ کرو، کسی زخمی کو ہلاک نہ کرو، نہ کسی مقتول کا مسئلہ کرو۔ شقیق بن سلمہ جو ابو وائل کی کنیت سے مشہور ہیں، فقہاء و تابعین میں سے ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی رہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمل اور نہروان کے روز کسی کو قید نہیں کیا۔ وہ اہل نہروان کا گرا پڑا سامان کوفہ لے گئے اور اعلان فرماتے رہے، جو شخص اپنا سامان پہچان لے جائے۔ لوگ آ کر اپنا سامان لے جاتے رہے۔ اس روایت کی کئی سندیں ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے مجاہدین میں صرف وہ اسلحہ اور سامان حرب تقسیم کیا جس کے ذریعے خارج حملہ آور ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارج کی تکفیر نہیں کی۔ جنگ سے پہلے انہیں اجتماعیت کی طرف لوٹ آنے کی نصیحت فرمائی اور ان میں سے کثیر تعداد واپس بھی آ گئی۔ انہوں نے ان لوگوں کو نصیحت کی اور لڑائی کا خوف دلایا۔ ابن قدامہ کہتے ہیں انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ اصل مقصد انہیں قتل کرنا نہیں بلکہ ان کا شر دور کرنا تھا۔ اگر صرف زبانی بات کہنے پر وہ باز آ جاتے تو یہ قتال کی نسبت بہتر تھا، کیونکہ قتال میں تو فریقین کا نقصان تھا۔ اس ساری بات سے یہ واضح ہوا کہ خارج مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ مارکہ نہروان اور اس کے اسباب کا۔ آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں فتنہ خارج کے بارے میں۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں خارج سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تحکیم کا انکار کیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد سے برات کا اظہار کیا، ان کے خلاف جنگ کی اور ان میں سے غالی لوگوں نے ان کے متعلقاً تکفیر کی۔ امام موصوف ایک جگہ اور ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں خارج خروج اختیار کرنے والا ایک گروہ ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ انہیں خارج کے نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ انہوں نے دین اور بہت اچھے مسلمانوں کے خلاف خروج کیا۔ فی الحقیقت خارج وہ لوگ ہیں جنہوں نے صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے تحکیم کا فیصلہ قبول کرنے پر
ان کے خلاف خروج کیا۔ خارج کے سوا ان کے اور القاب بھی ہیں، مثلاً الحروریہ، الشرح، المارکہ اور المحکمہ وغیرہ۔ وہ المارکہ کے سوا تمام القاب پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ بات پسند نہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ دین سے اس طرح نکل گئے جیسے شکار سے تیر پار نکل گیا۔ اہل علم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خارج کی ابتدا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جوڑتے ہیں اور ذوالخویسرہ کو پہلا خارجی قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سونے کی تقسیم پر اعتراض کیا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے بھیجا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یمن سے کچھ سونا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا جو وہاں کی سرزمین کا نہیں تھا۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں میں تقسیم کر دیا، آئینہ بن حسن، اقرا بن حابس، زید الخلیل اور چوتھے علقمہ بن علاسہ یا عامر بن طفیل۔ اس موقع پر ان کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے کہا، ہم ان لوگوں سے زیادہ اس سونے کے حقدار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش مبارک تک جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ میں تو آسمان والے کے حضور امین قرار پا چکا ہوں۔ صبح و شام آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک دھنسی ہوئی آنکھوں، ابھرے ہوئے گالوں، آگے نکلی ہوئی پیشانی، گھنی داڑھی، منڈھے ہوئے سر اور ٹخنوں سے اونچی چادر والا آدمی اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رسوا شخص، بھلا روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں وہ آدمی واپس جانے لگا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، شاید یہ نماز پڑھتا ہو۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کتنے نمازی ایسے ہیں کہ ان کی زبان اور دل میں تضاد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں لوگوں کے دلوں میں جھانک کر دیکھوں۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیٹھ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے پار نکل جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا، اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں قوم سمود کی طرح قتل کروں گا۔ علماء میں سے بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ خارج کی ابتدا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج سے ہوئی۔ خروج کرنے والوں نے ایک ایسا فتنہ کھڑا کیا جس کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت دردناک انداز میں شہید کر دیے گئے۔ اسے فتنہ اولا بھی کہا جاتا ہے۔ شرح الطحاویہ کے مؤلف کہتے ہیں کہ خارج اور شیعہ دونوں فتنہ اولا کی پیداوار ہیں۔ امام ابن کثیر نے ان بلاوائیوں کو جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کر کے انہیں شہید کیا، خارج کا نام دیا ہے۔ ابن کثیر نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کے حالات میں لکھا ہے، خارج آئے اور بیت المال سے بہت سا مال لوٹ کر لے گئے، وہاں بہت سا مال موجود تھا۔ ذوالخیسرہ التمیمی شہادت عثمان کے مجرم، بلاوائیوں اور تحکیم کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کرنے والے گروہ کے مابین ہر چند قوی تعلق نظر آتا ہے، لیکن خارج کی اصطلاح اس لفظ کو باریک بینی سے سمجھنے کے بعد تحکیم کے سبب خروج کرنے والوں ہی پر لاگو ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باقاعدہ ایک گروہ کی شکل سامنے آئی۔ ان لوگوں کی ایک خاص رائے اور سیاسی نقطہ نگاہ تھا جس کی بنیاد پر ان کے ایسے فکری اثرات قائم ہوئے جو اس سے پہلے کہیں نہیں تھے۔ دوستو، اگر بات کی جائے خارج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی، تو ابو سلمہ اور عطا بن یسار سے روایت ہے کہ وہ دونوں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حروریہ کے بارے میں پوچھا، کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس امت میں سے ایسے لوگ نکلیں گے
جن کی نماز کے سامنے تم اپنی نماز کو کمتر سمجھو گے۔ وہ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے یوں پار نکلیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے۔ چنانچہ تین انداز اپنے تیر کا جائزہ لیتا ہے، اس کی انی اور لکڑی کو بغور دیکھتا ہے، اور پھر اسے سوفار کے متعلق شک ہونے لگتا ہے کہ شاید یہاں خون لگا ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ کہ قرآن ان کے حلق سے نہیں نیچے اترے گا، اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ احتمال کہ ان کے دل قرآن کا اصل مطلب نہیں سمجھیں گے بلکہ اس سے غیر مطلق باتیں مراد لیں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قول کا ذکر کیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگی، وہ ایک گروہ کی شکل میں ہوگی، ان لوگوں کی ایک خاص نشانی سر منڈوانا ہوگا، وہ مخلوقات میں بدترین ہوں گے، انہیں وہ لوگ قتل کریں گے جو حق سے قریب تر ہوں گے۔ خارج کی وہ مذموم خصلتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ مخلوق ہوگی۔ صحیح مسلم میں عبید اللہ بن ابی رافع مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب حروریہ نے خروج کیا اس وقت وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے اللہ کے سوا ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات تو صحیح ہے لیکن اس کا مقصد باطل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، میں وہ اوصاف جانتا ہوں، یہ لوگ زبان سے حق کہتے ہیں لیکن مخلوقات میں ناپسندیدہ ترین لوگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کی مذمت کے بیان میں ان کی قبیح صفات کا تذکرہ اس طرح ملتا ہے کہ وہ معرفت حق اور ہدایت سے محروم ہیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں سہل بن حنیف سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قوم مشرق سے نکلے گی، ان کے سر منڈے ہوئے ہوں گے۔ امام نووی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے راستے سے باہر نکل جائیں گے۔ وہ مذموم صفات جس کے وہ مرتکب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اطلاع دی کہ ان میں یہ بری عادتیں موجود ہیں، وہ اہل اسلام کو قتل کرتے اور بتوں کے پجاریوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخین نے اپنی صحیحین میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جس زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سونے کی کچھ مقدار بھیجی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم کر دی۔ ایک آدمی آیا، اس کی داڑھی گھنی، پیشانی اونچی، گال ابھرے ہوئے اور بال منڈے ہوئے تھے۔ یہ آدمی کہنے لگا اے محمد اللہ سے ڈرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں نہیں ڈرتا تو اللہ کا اطاعت گزار اور کون ہوگا؟ میں اللہ کی نظر میں اہل زمین پر اللہ کا امین ہوں اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے؟ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ چلا گیا۔ وہاں ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسے قتل کرنے کی اجازت مانگی، وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا اس کی نسل سے ایک قوم ہوگی، وہ لوگ قرآن پڑھیں گے جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اہل اسلام کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو اپنا بنائیں گے، دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے شکار سے تیر پار نکلتا ہے، اگر میں نے انہیں پا لیا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کر دوں گا۔ دوستو، خارج نے بہت بڑی تعداد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے صفین سے کوفہ واپسی پر علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک روایت کے مطابق ان کی تعداد کا اندازہ 10,000 سے زیادہ لگایا گیا ہے، ایک اور روایت کے مطابق 12,000 خارجی بتائے گئے ہیں، ایک روایت میں 8,000 کا ذکر ہے، بعض دیگر روایات میں ان کی تعداد 14,000 بتائی گئی ہے، 20,000 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ 20,000 والی تعداد کی کوئی سند نہیں ہے۔ کوفہ پہنچنے سے کئی منزلیں پہلے ہی وہ لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے علیحدہ ہو گئے۔ اس افتراق و انتشار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اصحاب کو
قلق و اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ باقی لشکر امیر المومنین کے ساتھ کوفہ میں داخل ہوا۔ جب امیر المومنین کو یہ خبر ملی کہ خارج اپنی ایک الگ جماعت منظم کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک نماز کا امیر مقرر کر لیا ہے اور دوسرا قتال کا، اور اعلان کیا ہے کہ بیعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی اور اسی پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عملی طور پر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت فکر مند ہوئے اور انہیں واپس مسلمانوں کی اجتماعیت میں لانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مذاکرات اور مناظرے کے لیے روانہ کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے یمن کا خوبصورت لباس پہنا، اپنے بال سنوارے اور نصف النہار کو ان کے پاس جا پہنچا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت شخص تھے۔ ان لوگوں نے کہا، ابن عباس خوش آمدید۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا، آپ نے یہ کیسا لباس پہن رکھا ہے؟ میں نے کہا، اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بہترین لباس پہنے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے ہی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ الاعراف کی آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دیں۔ انہوں نے پوچھا، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا، میں تمہارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہاجرین اور انصار صحابہ رضوان اللہ مجمعین کے پاس سے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، ان کے داماد کے ہاں سے آیا ہوں۔ ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، وہ اس کی تفسیر تم لوگوں سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ابن ام سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، 3 باتیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے معاملے میں آدمیوں کو حکم بنایا ہے اور فرمان الہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے، بھلا آدمیوں کا اللہ کے حکم سے کیا تعلق؟ میں نے کہا، اچھا یہ ایک بات ہے، دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی ہے مگر کسی کو قیدی بنایا نہ مال غنیمت تقسیم کیا۔ اگر حریف کافر تھے تو انہیں قید کرنا جائز تھا اور مومن تھے تو ان کے خلاف لڑنا ناجائز تھا۔ میں نے کہا، چلیے اچھا یہ 2 باتیں ہو گئیں، اب تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اگر وہ امیر المومنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ انہوں نے کہا، بس یہی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سناؤں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بتاؤں تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، تمہارا یہ کہنا کہ اللہ کے معاملے میں آدمیوں کے حکم اور فیصلے کے کیا معنی؟ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں کہ 1/4 درہم کی قیمت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم بندوں کو سونپ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس میں فیصلہ دو۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھا ہے؟ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا اسی کے ہم پالہ ایک جانور مویشیوں میں سے نظر کر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے۔ اس آیت میں انسانوں ہی کے حکم بننے کا ذکر ہے۔ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ انسانوں کے درمیان اصلاح افضل ہے یا ان کا خون بہانا افضل ہے؟ انہوں نے اقرار کیا کہ اصلاح افضل ہے۔ میں نے کہا، لو اور سنو، میاں بیوی کے مابین اختلاف کی صورت میں فرمان ربانی ہے، اگر تم لوگوں کو میاں بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ کیا اصلاح کی خاطر انسانوں کا فیصلہ افضل ہے یا خون بہانا؟ انہوں نے کہا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے لڑائی کی، نہ کسی کو قیدی بنایا، نہ مال غنیمت کی کوئی بات ہوئی، مجھے بتاؤ، کیا تم اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قیدی بناؤ گے؟ تمہارے لیے ان کے ساتھ یہ معاملہ جائز ہے؟ ان کو اپنے لیے حلال قرار دو گے تو یہ کفر کا ارتکاب ہوگا۔
اور اگر کہو کہ وہ ہماری ماں نہیں ہے تو اس صورت میں بھی تم کافر ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم دو گمراہیوں کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہو، ان سے نکلنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رہا تمہارا یہ کہنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کا لقب مٹانے پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے روز مشرکین سے صلح کا معاہدہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی۔ کفار نے کہا کہ اگر ہم یہ مانتے ہوتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمارا جھگڑا ہی کیا تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑائی نہ کرتے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ الفاظ مٹا دو اور لکھو، یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے صلح کی۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ خیر و بھلائی پر تھے، لیکن انہوں نے اپنا نام مٹا دیا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل نبوت اور رسالت کو مٹانے کے مترادف نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ ان خوارج میں سے 2000 آدمیوں نے رجوع کیا اور باقی بدستور خروج پر قائم رہے۔ بعد ازاں انہوں نے اپنی گمراہی کے سبب قتال کیا اور مہاجرین و انصار نے انہیں قتل کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوارج کے ساتھ مناظرہ اس حد تک نتیجہ خیز ثابت ہوا کہ ان میں سے 2000 نے اپنی غلطی تسلیم کی اور اعتراف حق کر لیا۔ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس خارج کی طرف گئے اور ان سے گفتگو کی۔ انہوں نے رجوع کیا اور کوفہ واپس آ گئے، لیکن موافقت کی یہ صورت زیادہ عرصہ جاری نہ رہ سکی، کیونکہ خارج نے یہ سمجھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحکیم سے رجوع کر لیا ہے، اور ان کے خیال کے مطابق انہوں نے اپنی غلطی سے توبہ کر لی ہے۔ وہ اپنا یہ خیال جا بجا پھیلانے لگے۔ اشعث بن قیس الکندی امیر المومنین کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ لوگ یہ چہمگوئیاں کر رہے ہیں کہ آپ نے کفر سے رجوع کر لیا ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کے روز خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خارج کو یاد دلایا کہ وہ لوگوں سے علیحدہ موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے خارجیوں کو نصیحت فرمائی کہ وہ اس صورتحال کو خیر باد کہہ دیں۔ ایک روایت میں ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ پھر دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات دہرائی۔ بعد ازاں وہ لوگ مسجد کے کناروں پر جا کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تحکیم کا اعلان کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور فرمایا، ہاں، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ یہ ایک ایسی حق بات ہے جس کے ذریعے باطل کو لایا جا رہا ہے۔ تمہارے متعلق میں اللہ کے حکم کا منتظر ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما رہے اور ان لوگوں کو اشارے سے چپ کراتے رہے۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی 2 انگلیاں دونوں کانوں میں ڈال کر یہ آیت پڑھی، جو کہ سورہ روم کی آیت تھی، جس کا ترجمہ ہے، اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ارشاد ربانی کو سنتے ہوئے انہیں جواب دیا، صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اے نبی، آپ کو ہرگز ہلکا نہ پائیں وہ لوگ جو یقین نہیں کرتے۔ امیر المومنین نے اس منحرف جماعت کے ساتھ عدل اور دور اندیشی پر مبنی پالیسی اختیار کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہاری خاطر ان 3 امور کے پابند رہیں گے۔ ہم تمہیں اس مسجد میں ادائے نماز سے نہیں روکیں گے۔ اگر تم ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیے رکھو تو ہم مال فے سے تمہارا حصہ نہیں روکیں گے، اور تمہارے خلاف اس وقت تک نہیں لڑیں گے جب تک تم خود لڑائی نہ کرو۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے یہ تمام حقوق اس وقت تک کے لیے برقرار رکھے جب تک وہ خلیفہ کے خلاف لڑائی کے لیے کمر بستہ اور مسلمانوں کی اجتماعیت سے خارج نہ ہوں۔ مزید یہ کہ وہ اسلامی عقیدے کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مخصوص تصورات کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خلیفہ انہیں اسلام سے خارج نہیں قرار دیں گے
بلکہ ان کی طرف سے اختلاف رائے کا حق تسلیم کریں گے، بشرط یہ کہ اس کے نتیجے میں افتراق و انتشار پیدا ہو، نہ کوئی ہتھیار اٹھایا جائے۔ امیر المومنین نے خارج کو جیلوں میں ڈالا، نہ ان پر جاسوس مقرر کیے۔ انہوں نے زور دیا کہ واضح دلیل کے ساتھ اظہار حق کیا جائے تاکہ لوگ ان کی ظاہری کیفیت اور آراء سے دھوکہ نہ کھائیں۔ انہوں نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ قرآن کے عالم میرے پاس لائے جائیں اور ان میں کوئی ایسا نہ ہو جس نے قرآن حفظ نہ کیا ہو۔ بعد ازاں وہ جگہ قرآن کے عالموں سے بھر گئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف عثمانی منگوایا، اسے دونوں ہاتھوں سے کھولا اور کہنے لگے، اے مصحف، لوگوں کو بتاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ لوگوں کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ کہنے لگے، امیر المومنین، یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو کاغذ پر روشنائی سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں، ہمیں یہ سارا قرآن یاد ہے، آپ کا مقصد کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے یہ ساتھی جنہوں نے خروج کیا ہے، میرے اور ان کے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ایک مرد اور ایک عورت کے معاملے میں فرماتے ہیں، اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے مابین موافقت کی صورت نکال دے گا۔ امت محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اور اس کی حرمت آیت میں مذکور اس آدمی اور عورت کی حرمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان لوگوں کو مجھ سے یہ شکایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطبت میں صرف علی بن ابی طالب لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب قریشیوں کے ساتھ صلح نامہ لکھا گیا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سہیل بن عمر کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا، یہ نہ لکھو۔ پوچھا گیا، پھر کیا لکھوں؟ اس نے کہا، لکھو بِاسْمِکَ اللہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی لکھ لو۔ پھر فرمایا، لکھو، یہ صلح نامہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر سہیل نے کہا، اگر میں یہ تسلیم کر لیتا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو پھر مخالفت کیوں کرتا؟ پھر میں نے لکھا، یہ وہ صلح نامہ ہے جو محمد بن عبداللہ اور قریش کے درمیان طے پایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، دراصل تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو۔ جب خارج کو یقین ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور حکم مقرر کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ منسوخ کرنے پر اصرار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا اور انہیں بتایا کہ اس طرح کرنا عہد و پیمان توڑنے کے مترادف ہوگا، اور ہم یہ معاہدہ طے کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ یہ بات سن کر خارج نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور طے کیا کہ وہ اپنا ایک امیر مقرر کریں گے۔ وہ عبداللہ بن وہب الراسبی کے گھر اکٹھے ہوئے۔ اس نے ان سے فصیح و بلیغ خطاب کیا، انہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت اور جنت کی طرف رغبت دلائی، انہیں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی ترغیب دی۔ پھر ان سے کہا، میرے بھائیو، آؤ ہم ان ظالم لوگوں کی بستی سے نکل جائیں، کسی پہاڑ کی طرف رخ کر لیں اور ان کے ظالمانہ احکام ماننے سے انکار کر دیں۔ پھر ہرقوس بن ظہیر کھڑا ہوا، وہ حمد و ثنا کے بعد کہنے لگا، اس دنیا کا مال و متاع قلیل اور بے قدر و قیمت ہے، اور جلد اس دنیا سے جدا ہو جائے گی۔ اس کی زیب و زینت اور چمک دمک تمہیں یہاں قیام کی دعوت نہ دے، وہ تمہیں حق مانگنے اور ظلم سے انکار کے عمل سے غافل نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔ حمزہ بن سنان اسدی نے کہا، اے میری قوم، تمہاری رائے ہی صحیح ہے اور جو کچھ تم کہتے ہو وہی حق ہے۔ تم اپنا معاملہ اپنوں میں سے کسی کو ذمہ دار بنا کر حل کرو،
تمہیں کسی ستون، کسی سہارے اور طاقت کی ضرورت ہے، تم ایک جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ لوگوں نے زید بن حسن الطائی کو بلا بھیجا، وہ ان کے سرداروں میں سے ایک تھا۔ اسے امارت پیش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہرکوس بن ظہیر کو امارت کی پیشکش کی گئی، اس نے بھی قبول نہیں کی۔ اس کے بعد شریح بن اوبی اوفی الابسی کو امارت کی دعوت دی گئی، اس نے بھی قبول کرنے سے انکار کیا۔ پھر عبداللہ بن وہب الراسبی کو یہ پیشکش کی گئی تو اس نے قبول کر لیا اور کہا، اللہ کی قسم، میں نے دنیا کی رغبت کی خاطر یہ عہدہ قبول نہیں کیا، نہ میں موت کے ڈر سے چھوڑوں گا۔ وہ لوگ زید بن حسن الطائی کے گھر بھی جمع ہوئے، اس نے خطاب کیا اور ان سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دی اور قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں پر حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر۔ اگر تو نے خواہش کی پیروی کی تو وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ پھر قرآن مجید کی مختلف آیات پڑھنے کے بعد کہا، میں اپنے اہل دعوت اور اہل قبلہ کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور کتاب اللہ کا حکم چھوڑ دیا اور اپنے قول و عمل میں ظلم کا رویہ اپنایا۔ مومنوں کا حق بنتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں۔ وہاں عبداللہ بن شجرہ السلمی نامی ایک شخص رو پڑا، پھر سب کو خروج کی ترغیب دی اور اپنی گفتگو کے دوران کہا، ان کے چہروں اور پیشانیوں پر تلواریں مارو یہاں تک کہ رحمان و رحیم کی اطاعت کی جائے۔ اگر تم کامیاب ہو گئے اور تمہاری رائے کے مطابق اللہ کی اطاعت کی جانے لگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرما برداری کا اجر و ثواب دے گا، اور اگر تم ناکام ہو گئے تو اللہ کی خوشنودی اور جنت کے حصول سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس گفتگو میں شیطان نے ان سے کیا کیا کہلوایا۔ ان سب باتوں کا ذکر کرنے کے بعد ابن کثیر کہتے ہیں، یہ لوگ اولاد آدم میں بہت عجیب و غریب نوعیت کے انسان ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کیسے کیسے عجیب انسان ہیں جو اللہ نے مقدر کر دیے۔ خارج کے بارے میں اسلاف میں سے بعض نے کیا خوب کہا ہے کہ ان کا تذکرہ اس فرمان خداوندی میں موجود ہے، اے نبی ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں ہی کی صفوں میں سے جاہل اور گمراہ بدقسمت لوگوں کی رائے خروج پر مجتمع ہو گئی۔ پھر انہوں نے مدائن کی طرف اکٹھے ہو کر چلنے کا اعلان کیا تاکہ وہاں جا کر قلعہ بند ہو جائیں۔ انہوں نے اہل بصرہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے جیسے دوسرے ہم خیال لوگوں کو پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ زید بن حسن الطائی نے اس موقع پر کہا کہ تم مدائن کو زیر نگی نہیں لا سکتے کیونکہ وہاں ایک فوج ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ پوری قوت سے اپنے دفاع کریں گے۔ ہاں تم اپنے بھائیوں اور ہم رائے لوگوں سے دریائے جوخی کے پل پر جا ملو اور کوفہ سے جماعت کی شکل میں کبھی نہ نکلنا، بلکہ ایک ایک کر کے چپ چاپ نکلو تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ پھر انہوں نے ایک تحریر لکھی اور اہل بصرہ میں اپنے ہم مذہب اور ہم مسلک لوگوں کو بھیجی کہ وہ اس دریا پر پہنچ جائیں، اپنی وحدت کا مظاہرہ کریں اور دیگر لوگوں کے بالمقابل متحد نظر آئیں۔ پھر وہ ایک ایک کر کے نکلے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے اور کوئی انہیں خروج سے نہ روک سکے۔ وہ اپنے ماں باپ، ماموں اور خالاؤں اور دوسرے قرابت داروں کے درمیان سے اس طرح نکلے کہ ان جاہل اور کم علم لوگوں کا خیال تھا کہ ان کا یہ عمل آسمانوں اور زمین کے رب کی خوشنودی کا باعث ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہ عمل انتہائی کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور وہ بہت بڑی غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ابلیس مردود نے ان کے لیے ان کا یہ عمل خوشنما بنا دیا، جس نے ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام کے خلاف دشمنی کا اعلان کیا تھا، پھر اولاد آدم کے ساتھ یہ دشمنی مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔
خارج کی ایک جماعت نے اپنی اولادوں اور بھائی بندوں کو اس کام سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں واپس اپنے گھروں کی طرف جانے کو کہا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے بڑوں کے روکنے سے رک گئے، لیکن دیگر لوگ دائیں بائیں کھسک کر خارج سے جا ملے، یوں خسارے کا سودا کر لیا۔ البتہ خارج کی ایک بڑی جماعت نہروان کے مقام پر جمع ہوئی اور وہاں انہوں نے اپنی قوت و شوکت کا مظاہرہ کیا۔ جب دونوں جانب کے حکم بغیر رضامندی جدا ہو گئے تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہروان کے مقام پر اکٹھے ہونے والے خارج کو لکھا کہ دونوں حکم کسی رضامندی کے فیصلے تک پہنچے بغیر جدا ہو گئے ہیں، لہٰذا تم سابقہ صورتحال پر واپس آ جاؤ اور اہل شام کے خلاف لڑائی کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، اگر آپ اپنے کفر کا اعتراف کریں اور پھر توبہ کر لیں تو ہم واپس آ جائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، اما بعد، آپ اپنے رب کی خاطر ناراض نہیں ہیں بلکہ اپنے نفس کی خاطر ناراض ہیں۔ اگر آپ اپنے کفر کا اقرار کریں اور توبہ کر لیں تو ہم آپ کے اور اپنے مابین معاملات پر غور کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے آپ سے ترک تعلق کر لیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ تحریر پڑھ کر مایوس ہو گئے، انہیں چھوڑ دینے کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر شام جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان کا مقابلہ کیا جا سکے اور مشن کی تکمیل ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔